أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى صلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان
إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور جب تم ان میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا۔ اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 5 میں سورہ النساء کی آیات مبارکہ 100 تا 102 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری عبد الماجد نور۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تیرا نام تیرا ہی نام ہے، تیرا ہی نام ہے، تیری ذات ایک تیری ذات
صفات کی حد نہیں، تو بلند لفظ و بیاں سے وہم و گمان سے ہے، تو قریب تر رگ جان سے ہے۔ تو قریب تر رگ جان سے ہے، تیرا نام تیرا ہی نام ہے، تیرا ہی نام ہے۔ تیرے بحر و بر، تیرے دشت و در، تیرے آسمان، تیری زمین، تیرے ماہ و انجم و کہکشاں، تیرا ذرہ ذرہ زمین کا، تیرے اڑتے ابر گھٹا، تیری گھنے جنگلوں کی ہوا، تیری جو سکوت میں ہے صدا تیری۔ تیرا نام تیرا ہی نام ہے، تیرا ہی نام ہے۔ تو ہی ابتدا، تو ہی انتہا، تو ہی ابتدا سے قدیم تر، تو ہی انتہا سے ماورا، تیرا نام تیرا ہی نام ہے، تیرا ہی نام ہے۔ تجھے درد جاں بھی دکھائی دے، تجھے درد جاں بھی دکھائی دے، تجھے درد جاں بھی دکھائی دے، تو ہی بے نواؤں کا سرا، تو ہی بے نواؤں کا آسرا، تو ہی بے نواؤں کا آسرا۔ تجھے میری چپ بھی سنائی دے، تجھے میری چپ بھی سنائی دے، تجھے میری چپ بھی سنائی دے۔ میری زندگی میرے روز و شب تیرے سامنے، تیرے سامنے، میرے روز و شب کا یہ ایک تسلسل بے سبب تیرے سامنے، تیرے سامنے، میری نارسائی کے درد سے تو ہی آشنا، میری آرزو میری جستجو کا مال سب تیرے سامنے، تیرے
تیرے سامنے میری عرض غم، میری چشم نم، میرا بیش و کم تیرے سامنے، 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 تیرے سامنے۔ حمد باری تعالی۔ سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ یہ حمدیہ کلام سید رضی ترمذی کا تھا۔ گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے غلام عباس۔ درس حدیث۔ آئیے سامعین، تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم پروفیسر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم کی گفتگو سن رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا مال بطور قرض لے اور وہ اس کے ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جس شخص نے مال بطور قرض لیا اور ادا کرنے کی نیت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی وجہ سے تباہ کر دے گا۔ محترم سامعین، ہماری شریعت مطہرہ، شریعت اسلامیہ اتنی جامع شریعت ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بے پناہ اس میں ایسے مسائل بتائے ہیں کہ جس سے ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ان کو خوش اسلوبی سے طے کرنے کے حوالے سے بے پناہ مسائل موجود ہیں۔ اسی میں ایک مسئلہ باہمی معاملات اور لین دین میں قرض کا معاملہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی شخص جب کسی بھائی کو مال ادھار دیتا ہے، نقدی ادھار دیتا ہے، تو وہ قرض ہی تصور ہوتا ہے، اور کسی مسلمان کو قرض دے کر اس کی ضروریات کو پورا کرنا بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں شامل حال رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کے حوالے سے جہاں پہ یہ مدد یا کوئی بھی چیز مطلق طور پہ بات فرمائی ہے، وہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لینے والے کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اس سے انسان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں گناہ کرنے اور قرض لینے سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یعنی اے اللہ، میں گناہ کرنے اور قرض لینے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو اکثر نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ آپ قرض سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پیاری بات فرمائی ہے، اور یہ حدیث مسند امام احمد میں موجود ہے۔ اب پھر اس کے بعد یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ انسان کو چاہیے کہ قرض لینے سے اجتناب کرے، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو قرض لے کر اسے اتارنے میں دیر نہ کرے۔ اگر قرض لیتے وقت نیت صاف ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ادائیگی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے لوگوں سے قرض لیا اور اسے ادا کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین اسے ادا کرنے کی ضرور توفیق دیتا ہے۔ اگر قرض لیتے وقت نیت خراب تھی
تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ کرے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے لوگوں سے اس نیت کے ساتھ قرض لیا کہ وہ اسے واپس نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور اللہ تو خوب جانتا ہے کہ وہ ادا نہیں کرنا چاہتا، اور وہ اللہ کے نام پر اسے دھوکہ دیتا ہے اور باطل طریقے سے اس کے مال کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، ایسا آدمی جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کی حیثیت چور کی حیثیت ہوگی۔ تو جو شخص قرض لے کر بلا وجہ واپس کرنے سے ٹال مٹول کرتا ہے اور ادائیگی کے بغیر ہی دنیا سے چلا جاتا ہے تو قیامت کے دن مقروض کی نیکیاں قرض دینے والے کے کھاتہ میں ڈال دی جائیں گی، اور نیکیاں نہ ہوئیں تو قرض دینے والے کی برائیاں مقروض کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا جو بے شمار نیکیاں لے کر اللہ کے حضور آئے گا، لیکن اس نے دوسروں کے حق دبائے ہوں گے، ظلم و زیادتی کی صورت میں عیب جوئی کی ہوگی، غیبت کی صورت میں، یا قرض دبانے کی صورت میں، یا مزدوری ہڑپ کرنے کی صورت میں۔ تو ایسے حالات میں اس کی نیکیاں حقداروں کو دی جائیں گی یا ان کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں جمع کر دی جائیں گی، اور بالآخر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ان حدیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کا قرض دوسروں نے ناحق دبا رکھا ہے انہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن حق مارنے والوں کی نیکیاں انہیں دی جائیں گی یا ان کی برائیاں حق مارنے والوں کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ لیکن یہ ضرور ہے، اگر بندہ یہ جذبہ رکھتا ہے، یہ اس کا ارادہ ہے، یہ نیت ہے کہ میں نے ادا کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی مدد ضرور ہوتی ہے۔ لیکن اگر نیت میں ہی کھوٹ ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ میں ادا کروں، بلکہ وہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کی مدد نہیں ہوتی، بلکہ الٹا اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پہ ایسی پھٹکار پڑتی ہے، اس کے لیے راستے ایسے مسدود ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ قرض ادا تو کیا کرتا ہے، الٹا مسائل میں دھنستا جاتا ہے، تو اللہ اس شخص کو اس کی وجہ سے تباہ کر دے گا۔ یہی حدیث میں بتایا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے آسانی کی دعا کرنی چاہیے، اللہ اپنی جناب سے سب کو دے، اور جو بھائی قرض کے معاملے میں ہیں اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم کی گفتگو سنی۔ دل مدینہ ہوا شوق دیدار میں، سامنے آپ کا جب دیار آ گیا، دل مدینہ ہوا شوق دیدار میں، سامنے آپ کا جب دیار آ گیا، ساعت دید میں جان سنبھلنے لگی، بے قراری کو جیسے قرار آ گیا، ساعت دید میں جان سنبھلنے لگی، بے قراری کو جیسے قرار آ گیا، سیل اشک ندامت بھی تھمتا نہ تھا، حوصلہ سر اٹھانے کو ملتا نہ تھا، سیل اشک ندامت بھی تھمتا نہ تھا، حوصلہ سر اٹھانے کو ملتا نہ تھا، تیرے دربار میں
सांस रोके हुए तालिबे रहमते बेशुमार आ गया। आप आए तो मौसम कई खिल उठे, चांद जैसे ज़मीं पर उतर आए सब। आप आए तो मौसम कई खिल उठे, चांद जैसे ज़मीं पर उतर आए सब। खातिमे वक्त में आफ़ताब आ गया, मुजदाए आमदे नौ बहार आ गया। जो सियाबख्त थे रांदाए दहर थे, हालाए नूर में फिर चमकने लगे। जो सियाबख्त थे रांदाए दहर थे, हालाए नूर में फिर चमकने लगे। खौफ में जैसे कोई अमा मिल गई, बेसहारों को जैसे हिसार आ गया। ऐ शहे खुसरवा रहमते दो जहां, आज हम फिर से हैं बेज़मीनो मकान। ऐ शहे खुसरवा रहमते दो जहां, आज हम फिर से हैं बेज़मीनो मकान। फिर बशारत कोई शाफ़े आसियां, कारवां फिर तहे सद गुबार आ गया। दिल मदीना हुआ शौक़ दीदार में, सामने आपका जब दियार आ गया। साते दीद में जान संभलने लगी, बेकरारी को जैसे करार आ गया। हदिये नात हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे महबूब हमदानी। और सामीन, ये नातिया कलाम आरिया मकबूल जान का था। रोशनी। आइए सामीन, आला अखलाकी कदरों पर मबनी सिलसिला सुनते हैं। मुकर्रिर हैं प्रोफेसर डॉक्टर उमर हयात अंसारी। फैमिली लाइफ के पस मंज़र में इस्लाम ने निकाह को लाजिम करार देकर
زوجین کے باہمی حقوق کو قانونی تحفظ فراہم کیا ہے، اور بالخصوص بیوی کی حیثیت میں عورت کو قبل از اسلام کے معاشرے نے جس ذلت کے گڑھے میں دھکیلا ہوا تھا، نبوی تعلیمات کی بدولت اس کی عزت و آبرو بحال ہوئی اور اسے وقار و احترام کے ساتھ انسانی صف میں کھڑا ہونا نصیب ہوا۔ زوجین کے حساس رشتے کو باہم مضبوط کرنے اور ان کے درمیان احترام اور اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے جو اہتمام اسلام نے کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر یہ مثال رقم کی۔ فرمایا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ بات بہت معنی خیز ہے جسے سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زوجین کے باہمی تعلق اور خوشگوار عائلی زندگی کی بنیاد اللہ کے دین کا یہی اصول ہے۔ اس اصول کی روح رازداری ہے۔ گویا جس طرح انسان کے لباس سے ستر پوشی کا اہم مقصد حاصل ہوتا ہے اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے، اور کوئی بھی ذی شعور انسان کسی بھی صورت میں اور کسی بھی قیمت پر بے لباس ہونا پسند نہیں کرتا، کہ ایسا ہونا یا ایسا کرنا خلاف فطرت اور خلاف انسانیت ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دینا گویا ایک دوسرے کو باہم رازدار یا محرم راز قرار دینا مقصود ہے۔ جس طرح انسان کا لباس اس کے جسمانی عیوب و نقائص کو بھی چھپاتا ہے اور ستر پوشی بھی کرتا ہے، اسی طرح از روئے قرآن و حدیث زوجین پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے رازدار بن کر رہیں اور کسی پر ایک دوسرے کا راز فاش نہ ہونے دیں۔ ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو اچھالنے کی بجائے نظر انداز کیا جائے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کریں اور باہم ہمدردانہ رویہ اختیار کریں۔ ایک دوسرے کے قرابت داروں بالخصوص والدین کا احترام کریں۔ دونوں کا وجود گویا ایک دوسرے کے لیے امانت کی حیثیت رکھتا ہے، ضروری ہے کہ اس میں خیانت نہ ہونے پائے۔ اسی طرح دونوں کا یہ بھی فرض ہے کہ بچوں کی بہتر پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے یکساں کردار ادا کریں، کہ یہ ان کا قومی فریضہ بھی ہے۔ چنانچہ بہت ضروری ہے کہ زوجین بطور والدین اپنے بچوں کی کردار سازی پر خصوصی توجہ دیں، کہ یہ عائلی زندگی کا بہت اہم تقاضا ہے۔ عائلی زندگی کے حوالے سے یہ وہ چند فرائض و آداب ہیں جو زوجین کے درمیان مشترک ہیں۔ البتہ اس میں کچھ باتیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں۔ مثلاً ایک سے زیادہ ازواج کی صورت میں عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا، یعنی سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا اور اپنے اہل و عیال کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہتر معاش تلاش کرنا، ان کی بہتر طریقے سے دیکھ بھال کرنا اور موقع و محل کی مناسبت سے خاطر خواہ نان و نفقہ فراہم کرنا، اور یہ تمام امور خوش دلی سے انجام دینا۔ عائلی زندگی سے متعلق مذکورہ فرائض و آداب کی بہتر بجاوری کے لیے جامع فکری و عملی رہنمائی کا سامان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جو ہر خاص و عام کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور جو عالم انسانیت پر اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے۔ ہر شعبہ زندگی کی طرح معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی خاندانی یا عائلی زندگی کے استحکام کا راز بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں مضمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائلی زندگی کا جو تصور پیش کیا اور اس سے متعلق فرائض و آداب کو جس طرح عملی طور پر انجام دے کر دکھایا، اور اپنی اندرون خانہ زندگی کو جس طرح ایک مثالی متوازن عائلی زندگی کے طور پر
امت کے سامنے پیش کیا، یقیناً اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کامل ہونے کے ناطے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ظاہر و باطن کھلی اور روشن کتاب کے طور پر پوری دنیا کے سامنے ہے، آپ کی آئلی زندگی بھی اسی بے مثال روشن کتاب کا درخشاں باب ہے، جو ہر دور کے لیے مشعل راہ ہے، جس میں آئلی و معاشرتی زندگی کے وقار و اعتبار اور استحکام کی یقینی ضمانت فراہم کی گئی ہے، بشرطے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما بنا لیا جائے۔ اس لیے کہ ان نئے راستوں کی غلط روشنی ہم کو راس آئی ہے اور نہ راس آئے گی۔ ہم کو آئین خیر البشر چاہیے، ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سن رہے تھے سامعین۔ آج کے روشنی کے اس سفر میں ہم نے گفتگو سنی پروفیسر ڈاکٹر عمر حیات انصاری کی۔ ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم، کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی، ہمیں بھی عطا ہو جلال ابو ذر، ہمیں بھی عنایت ہو شان بلالی، دمکتے رہیں تیرے گنبد کے جلوے، دمکتے رہیں تیرے گنبد کے جلوے، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، جہاں پر ملی تھی بصیری کو چادر، جہاں کیف ساما تھی روح غزالی، وہاں لے کے آیا ہوں کلیوں کے گجرے، وہاں لے کے پہنچا ہوں پھولوں کی ڈالی، بجا ہے کہ ہم تشنگانے کرم کا، عمل کی حقیقت سے دامن ہے خالی، مگر یہ شرف بھی کوئی کم نہیں ہے، تیری ذات سے ایک نسبت ہے عالی، شب زندگی کی سحر کرنے والے، خزف کو حریف گوہر کرنے والے، اور اب تیرے فیضان رحمت کا طالب، عجم تیری چشم کرم کا سوالی، ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا،
ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم، کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، کلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے ایم اے عزیز، اور یہ نعتیہ کلام مظہر الدین کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں پہلا خط ہمیں موصول ہوا ہے چمن سے عبدالغفور صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس کے اثرات پوری خاندان پر پڑتے ہیں، انہیں تنگ حالات سے گزرنا پڑتا ہے، مثلا چوری ہو جاتی ہے، جرمانہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہو؟ مجھے یہ صحیح نہیں لگتا۔ کیا اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی سزا دیتا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے کوئی غلط کام نہیں کیا؟ تو جواباً عرض یہ ہے، کسی دوسرے کی غلطی کی وجہ سے کسی اور انسان کا مواخذہ نہیں ہوگا، چنانچہ ہر انسان کا محاسبہ اس کے اپنے اعمال کے دائرے میں کیا جائے گا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تاہم اگر والدہ یا والد کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ گھر والے بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے، ان کے لیے گناہ میں آسانی کا باعث بنے۔ تاہم ایسا بھی ممکن ہے کہ نافرمان کی معصیت کی نحوست کا اثر گھر کے بعض افراد پر ہو جائے، تو یہ گناہ گار کے لیے سزا اور اہل خانہ کے لیے آزمائش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ مٹانا چاہتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ تو بہرحال مسلمان کو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے تاکہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب نازل نہ ہو۔ دوسرا خط ہمیں ملا ہے جو کہ ہمیں صوابی سے آیا ہے، اور اس کو بھیجنے والے ہیں عبد القادر صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انڈے میں خون کا سرخ نشان ہو تو کیا اسے کھانا جائز ہے؟ کیا ہم سرخ نشان کو زائل کر کے انڈا کھا سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ سفید مرغیوں کی نسبت بھوری مرغیوں کی نسلوں میں خون کے دھبے اور گوشت لوتھڑے زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت نظر آتے ہیں جب انڈے میں خون کے دھبوں یا گوشت کا لوتھڑا شمار کیے جانے والے گہرے دھبوں کی موجودگی میں انڈا توڑا جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بیضہ دانی میں زردی پر مشتمل ویسیکل نامی جگہ میں پھوٹتا ہے تو بعض اوقات اس جگہ کے قریب خون کی کوئی چھوٹی رگ بھی پھٹ جاتی ہے، جسے زردی کے ساتھ خون جمنا شروع ہو جاتا ہے اور بیضہ نالی میں بننے کے بعد انڈے میں پھنس جاتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیضہ نالی سے گزر جائے اور ویسیکل کے خلاف یا بیضہ نالی سے الگ کوئی باف نشنما پاتے ہوئے انڈے میں موجود ہو اور وقت کے ساتھ اس کا رنگ گہرا ہو جائے۔ چنانچہ اگر معاملہ محض خون کے نقطے سے زیادہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل درگزر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہتا ہوا خون حرام قرار دیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ فرمایا کہ کہہ دیجئے جو وحی میری طرف آئی ہے اس میں مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو۔ تو دم مسفوح یعنی بہایا ہوا خون وہ ہے جو بہہ جائے اور بہایا جائے، جبکہ یہ نقطہ یا یہ نشان ایسا نہیں ہے۔ اور بعض فقہا نے لکھا ہے کہ بیض مدر ایسے انڈے کو کہتے ہیں جو زندہ جاندار کے دینے کے بعد خراب ہو جائے، اس میں بدبو پیدا ہو جائے یا خون بن جائے، گوشت کا لوتھڑا بن جائے یا چوزا بن جائے تو وہ نجس ہے۔ یہی اصطلاح ایسے انڈے پر بھی بولی جاتی ہے جس کی زردی سفیدی میں مل جائے،
لیکن آخر الذکر قسم کا انڈا اس وقت تک پاک ہوتا ہے جب تک اس میں بدبو پیدا نہ ہو۔ لیکن کسی انڈے کی سفیدی میں خون کا نقطہ پایا جاتا ہے تو خون کے نجس ہونے کے لیے خون کے بہنے کو معتبر سمجھا گیا ہے، اس لیے اس صورت میں خون کا یہ نقطہ پاک ہوگا، اور یہی بعض دوسرے فقہا نے بھی کہا ہے، تو لہذا پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمیں یہ خط بھی ملا ہے پسرور سے، اور اس کو بھیجنے والے ہیں نسیم شاہ صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لین دین کے بارے میں بتائیے کہ ایک شخص نے 12 ملی میٹر کا سریا مکان بنانے کے لیے خریدا، لیکن کچھ ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے مکان نہ بنا سکا۔ اس سریے کو بارش کی وجہ سے زنگ لگ گیا، پھر سریے کے مالک نے کسی کو یہ سریا عاریتاً دے دیا اور یہ کہا کہ جب اسے ضرورت ہوگی اسے واپس لے لے گا، لیکن واپس کرتے وقت سریا تو نیا ہوگا، اسے زنگ بھی نہیں لگا ہوگا، تو یہ کیسے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اس لین دین کو عاریتاً نام دینا درست نہیں ہے، کیونکہ عاریتاً وہ چیز دی جاتی ہے جو استعمال تو ہو لیکن باقی رہے، جیسے کہ برتن ہیں، آلات ہیں اور چیزیں ہیں، تو وہ استعمال کے لیے دی جاتی ہیں، لیکن لوہا وغیرہ کسی اور کو اس طرح دینا وہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے متبادل واپس کرے گا تو یہ قرض کہلاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوہے کی تمام صفات، مثلا اس کی نوعیت، معیار، وزن اور دیگر اوصاف مقررہ ہوں تو لوہا قرض دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ مقروض شخص وصول کردہ چیز سے بہتر چیز واپس کر دے، بشرطے کہ بہتر چیز واپس کرنا عرف نہ ہو اور نہ ہی مشروط ہو۔ لہذا قرض دینے والا شخص مقروض پر شرط نہیں لگا سکتا کہ واپس نیا لوہا ہی کرے گا، کیونکہ یہ قرض کے ذریعے نفع حاصل کرنے میں شامل ہو جائے گا جو کہ سود بن جائے گا۔ لیکن اگر مقروض غیر مشروط طور پر نیا لوہا واپس کر دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے نیکی ہے، اچھائی ہے کہ اس نے اس کا اچھا صلہ دیا ہے، اور اگر قرض خواہ کو علم ہو کہ مقروض چاہے شرط نہ بھی لگایا جائے تب بھی افضل شکل میں ہی قرض واپس کرے گا، تب بھی راجح موقف یہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ قرض دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ بہتر چیز ہی قرض میں واپس کرتے تھے، تو اس طرح بہتر طور پہ کرنا یہ ایک اچھی بات ہے، سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ سامعین، آپ اپنے دینی اور سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں، اس کے لیے اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ لکھ لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 193 تا 195 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ مقرر ہیں پروفیسر سعید احمد خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے بلاؤ تو وہ تمہارا کہا نہیں مانیں گے،
تمہارے لیے یکساں ہے کہ کیا تم نے انہیں دعوت دی یا خاموش رہنے والے بنے رہے۔ یقیناً جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری مانند بندے ہیں، پس تم انہیں پکار کر دیکھو کہ وہ تمہیں جواب دیں گے اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں کہ جن کے ذریعے وہ چلتے ہوں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ جن کی بدولت وہ دیکھیں؟ یا ان کے کان ہیں کہ جن کی بدولت وہ سنتے ہوں؟ فرما دیجئے کہ اپنے شریک بنائے گئے ہوں کو پکارو، پھر وہ مجھ پر اپنا داؤ چلائیں، مجھے مہلت مت دو اگر تم سچے ہو۔ ان سے ماقبل کی آیات میں بتایا گیا کہ مشرک اپنی کم عقلی کی وجہ سے بے بس و لاچار بتوں کی پوجا میں مبتلا ہو کر کم عقلی کی راہ پر چل رہے ہیں۔ وہ ان کی کسی طرح بھی مدد کرنے سے عاجز ہیں۔ اب ان آیات کریمہ میں ان کی گمراہی کی گہری بنیادوں کا ذکر فرما کر انتہائی خوبصورت دلائل کے ساتھ ان کے قلب و ضمیر پر دستک دینے کا انداز بتایا جا رہا ہے۔ حضور سید عالم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مقدسہ ایک ایسے معاشرے میں ہوئی جو صدیوں سے ظلمت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے تھے۔ جزیرہ عرب بہت برے انداز میں بے شمار خوش فہمیوں اور جہالتوں کے ساتھ بت پرستی میں مبتلا تھا۔ اللہ کے پیارے گھر بیت اللہ شریف کو 360 بتوں کی غلاظت سے بدبودار بنا رکھا تھا۔ ہر طرح کا شرک ان کی رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ اور بڑا بت تھا۔ ہر فرد انفرادی طور پر اپنا معبود اپنی بغلوں میں دبائے نظر آتا۔ اب انہیں انتہائی معزت و حکمت کے ساتھ بت پرستی کے افریط سے نجات دلانا اور توحید باری کی پر لذت مے سے سرشار کر دینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دعوت توحید کی پاداش میں سرور دو جہاں سید عالمیاں ہمدرد انس و جاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں پہنچائیں، ایسی ایسی مشکلات کھڑی کیں کہ جن کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس رائے حق میں جس قدر میں ستایا گیا، مجھ سے پہلے اللہ جل مجدہ کا کوئی رسول اور نبی نہیں ستایا گیا۔ مشرکین عرب محض اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے کہ آپ پر سنگ باری کریں، آپ کی باتوں کا تمسخر اڑائیں، آپ کی نقلیں اتاریں، بلکہ بیہودہ و دور اذکار سوالات کی بھی ان کی طرف سے یلغار ہوتی۔ اللہ جل مجدہ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے نصرت فرماتا اور ان کے بے مقصد سوالات و یاوہ گوئی کا جواب انتہائی پرمغز و حکمت سے معمور کلمات کے ذریعے عطا کرتا۔ ان تلاوت کردہ آیات کریمہ میں پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اہل ایمان کو یہ بتائی کہ مدتوں سے بت پرستی میں مبتلا لوگوں کے قلب و ضمیر زنگ آلود ہو چکے، انہیں راہ حق کی طرف بلانا، سیدھی راہ پر ڈالنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ بعض اوقات قرآن کی سنگ دلی کی سماعت ان پر اتنی گراں گزرتی اور ان کی کیفیت یہ ہو چکی ہوتی کہ ان پر محنت کرنا، حق کی دعوت دینا یا خاموشی اختیار کر لینا ہی یکسانیت اختیار کر جاتا۔ لیکن حق کو باطل پرستوں تک پہنچانے کی مسلسل کوششیں کرتے رہنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے دعوت کے مختلف انداز بھی اب اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرما رہا ہے۔ چنانچہ یہاں پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ جن نیک و صالح بندوں کے نام پر انہوں نے بت بنا رکھے ہیں یا جن انسانوں کو انہوں نے اپنے طور پر اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کیا وہ ان شرک میں مبتلا لوگوں کی طرح انسان نہیں؟ یہ بت تمہارے سامنے موجود ہیں، تم انہیں پکارو، اپنے تمام تر وسائل خرچ کر لو، ان سے جواب لے کر دکھاؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ٹھیک کر رہے ہو۔
تم سیدھی راہ پر چل رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح کہ آخر تم نے اپنے ان بتوں میں کیا خوبی دیکھی کہ جس کی بنا پر تم ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان سے حاجات کے پوری ہونے کی امید لگائے رکھتے ہو؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں تراشا، ان کی وضع قطع بنائی اور انہیں ایک جگہ نصب کر کے ان کے سامنے جھک گئے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان کی ٹانگیں ہیں کہ جن کی بدولت چل کر وہ تمہارے کام سنوارنے تمہارے پاس آ جائیں؟ یا ان کے ہاتھ ہیں کہ جن کی بدولت تمہاری مقصد براری کر سکیں؟ کیا وہ دیکھنے والی آنکھیں یا سننے والے کانوں کے مالک ہیں کہ تمہیں پہچانیں، تمہاری فریاد سن سکیں؟ جو بت اپنی صفائی اور دیکھ بھال میں خود تمہارے محتاج ہیں، تم انہیں اس معبود حقیقی کا درجہ دے رہے ہو کہ جس کی قدرت و صنعت فاخرہ کے نشانات کائنات کے ذرے ذرے میں تمہیں چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود بھی ان کی آنکھوں پر پڑی پٹی نہ اتری، ان کے جامد و سنگ دل قلوب متحرک نہ ہوں، تو اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اے شرک میں مبتلا کم عقلو، تم نے جن بتوں کو اللہ کا شریک بنا کر اپنے آپ کو حیوانیت کا روپ دے رکھا ہے، آؤ ان سب کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر مجھے جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، مجھے قطعاً مہلت نہ دو۔ آپ نے انہیں یہ چیلنج دے کر پروردگار عالمین کی شان، قدرت اور عظمت کیسی بیان کی، اس کا ذکر اگلی آیات میں ہو رہا ہے۔ اے اللہ، ہمیں شرک جیسی لعنت اور ظلم سے بچا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 193 تا 195 میں بیان مضامین کے حوالے سے پروفیسر سعید احمد خان کی گفتگو سنی۔ ہم غم زدوں کے غم کا مداوا تم ہی تو ہو، ہم غم زدوں کے غم کا مداوا تم ہی تو ہو، فرقت نصیب دل کا سہارا تم ہی تو ہو، فرقت نصیب دل کا سہارا تم ہی تو ہو، کیا کیا لقب حضور کو حق نے عطا کیے، کیا کیا لقب حضور کو حق نے عطا کیے، یاسین تم ہی مزملو، طٰہٰ تم ہی تو ہو، یاسین تم ہی مزملو، طٰہٰ تم ہی تو ہو، محشر میں انبیاء
انبیاء کو بھی ہے جس کی جستجو محشر میں. کلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے غلام محمد، اور یہ نعتیہ کلام طائب رضوی کا تھا. آئیے سامعین، پروگرام کے آخری گزرتے لمحات میں بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ، تو واحد لا شریک ہے، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے. تو ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما. تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے. تو ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی طاقت دے. تو نے قرآن پاک کی صورت میں ایک ابدی معجزہ عطا فرمایا ہے. تو اس کتاب کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، تو چاند، سورج اور ستاروں کو روشنی بخشتا ہے، ہمارے دلوں کو بھی ہدایت کے نور سے منور کر. تو ہمیں رزق حلال عطا فرما. ہم تجھ سے ہی اپنی حاجت روائی کے طلبگار ہیں. بے شک نیکی کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت تیری طرف سے عطا ہوتی ہے. ہم تجھ سے نیک اعمال کی توفیق کے خواستگار ہیں اور تجھ سے شرک، عدم اطاعت، حسد، کینہ اور بغض جیسے گناہوں سے بچنے کی طاقت طلب کرتے ہیں. اے اللہ، تو ہی دکھیاروں کا دکھڑا سنتا ہے، تو ہی ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھرتا ہے. ہم تجھ سے اطمینان قلب مانگتے ہیں. اے اللہ، تو ہمیں وہ زبان عطا فرما جو تیرے شکر سے لبریز ہو. اے اللہ، ہم تجھ سے ان دعاؤں کی توفیق مانگتے ہیں جن کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی تیری بارگاہ سے خالی واپس نہیں آئے. ہم تجھ سے اس طاقت کا سوال کرتے ہیں جو تیرے نام کو سر بلند کرنے کا ذریعہ بنے. تو ہمیں وہ علم عطا کر جو تیرے نام کی عظمت کی دھاک دلوں پر بٹھا دے. اے اللہ، تیری رحمت سے ہی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. ہم تجھ سے اسی رحمت کے سوالی ہیں جو دلوں کو جوڑ دے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو خوشیوں کی بہار دے. اے ہمارے رب، اس وطن کو، اس کے رہنے والوں کو شاد باد کر. تو ہمیں فلاح و بہبود کی منزل مراد سے ہمکنار کر. تو ہمیں قومی اور ملی سطح پر سیدھے راستے دکھا اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے پیارے نبی کی امت میں ہیں. تو ہم پر رحم کر اور اپنی رحمت سے ہدایت کی راہ پر گامزن فرما کہ تمام ہدایتیں تیری جانب سے اور شکر اور حمد کے ترانے صرف تیرے ہی لیے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.